کی آخری لائن سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان من نسیء زیادة فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما النسیء زیادة فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين إنما النسيء زيادة في الكفر پختہ بات ہے مؤخر کر دینا یہ کفر میں زیادتی ہے وہ گمراہ کیے جاتے ہیں بگی اس مؤخر کرنے کے ذریعے الذین کافروا وہ لوگ جو کافر ہیں یحلونہ عاما وہ اسے حلال قرار دیتے ہیں ایک سال ویحرمونہ عاما اور حرام قرار دیتے ہیں دوسرے ایک سال لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ اور وہ پورا کرتے ہیں گنتی کو ما حرم اللہ جو اللہ رب العزت نے حرمت والا قرار دیا فیحلوا ما حرم اللہ اور حلال قرار دیتے ہیں اس کو جس کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے زین لهم سوء اعمالهم مزین کیا ان کے لیے ان کے برے اعمال کو واللہ لا یهدی القوم الکافرین اور اللہ رب العزت ہدایت نہیں دیتے کافر قوم کو یہاں اللہ رب العزت نے کفار مکہ اور اسی طرح اہل کتاب کی ایک خرابی یہ بیان فرمائی کہ وہ اپنی طرف سے حلال کو حرام قرار دیتے اور حرام کو حلال قرار دیتے تھے اللہ رب العزت نے جس طرح گزشتہ آیت کے اندر گزرا 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا تھا کہ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں لیکن وہ اپنی طرف سے جب انہیں جنگ کرنے کی ضرورت ہوتی تو اپنی طرف سے کہتے کہ اس سال جو ہے وہ محرم کا مہینہ وہ بعد سفر میں آئے گا یہ حرمت والا مہینہ نہیں ہے یہ رجب میں جنگ کرنے کی ضرورت پیش آتی تو کہتے اس مرتبہ جو رجب ہے یہ رجب میں نہیں ہوگا بلکہ شعبان حرمت والا مہینہ ہوگا اپنی طرف سے جس مہینوں کو اللہ رب العزت نے حرمت والا قرار دیا اگر ان کو ضرورت ہوتی تو کہتے کوئی بات نہیں اس کی حرمت ختم بعد والا جو مہینہ آ رہا ہے وہ حرمت والا مہینہ ہوگا تو
تو اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا اس طرح جس کو اللہ رب نے حرام قرار دیا ہے اس کو حلال قرار دے دینا، یا جس کو اللہ رب العزت نے حلال قرار دیا ہے اس کو حرام قرار دینا، یہ کفر میں زیادتی ہے۔ ایک تو پہلے ہی کافر تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ایمان لے کر نہیں آئے، اور پھر دوسرا ان لوگوں نے کفر کے اندر اور زیادتی یعنی حرام کو حلال قرار کرنا شروع کر دیا اور حرام کو حلال کرنا شروع کر دیا۔ جس طرح کوئی کہے کہ اس مرتبہ رمضان مبارک کا مہینہ رمضان میں نہیں آئے گا بلکہ اس سے اگلے والے مہینے کے اندر آئے گا، شوال میں جا کر آئے گا، یا کوئی کہے ذی الحج کا مہینہ جس دنوں کے اندر حج کیا جاتا ہے یہ ذی الحج میں نہیں بلکہ ربیع الثانی میں ہوگا۔ فرمایا اس طرح کرنا کسی کو اختیار نہیں ہے اللہ رب العزت کے علاوہ، حلال کو حرام قرار دینا، حرام کو حلال قرار دینا، یہ تو اللہ رب العزت کا کام ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے کہ امت کو بتائیں کہ اللہ نے یہ چیز حلال قرار دی ہے، یہ حرام قرار دی ہے۔ فرمایا کوئی شخص اپنی طرف سے کسی کو حلال حرام قرار نہیں دے سکتا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو لوگ اپنی طرف سے اپنی خواہشات کی وجہ سے بعض حلال چیزوں کو یا بعض حرام چیزوں کو حلال قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ بہانے دین سے ہی ڈھونڈنا چاہتے ہیں، دین سے ہی کوئی ایسی دلیل ڈھونڈنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی خواہش بھی پوری ہو جائے اور وہ حرام کو حلال بھی قرار دے دیں یا حرام کو حلال قرار دے دیں۔ تو اللہ نے شاہ فرمایا کہ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں انما النسیء زیادۃ، مؤخر کرنا یہ تو کفر میں زیادتی ہے۔ پہلے بھی کافر تھے، پھر اسی طرح ایک مہینے کو مؤخر کر دینا، دوسرے کو آگے کر دینا، یہ اس سے بڑی زیادتی ہے۔ یضل بہ الذین کفروا، اور میں گمراہ کیے گئے اسی کے ذریعے وہ لوگ جو کافر تھے، انہوں نے ایسا کیا تو وہ اور زیادہ کفر کے اندر بڑھ گئے، کیونکہ وہ حلال قرار دیتے تھے ایک سال اور دوسرے سال کو حرام قرار دے دیتے۔ اگر ان کا مقصد ہوتا تو 4 مہینوں کو کسی اور جگہ لے جاتے کہ یہ حرمت والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا ایسا کرنا ان کے کفر کے اندر زیادتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام قرار دیتا ہے یا حرام کردہ چیز کو حلال قرار دیتا ہے تو ہمیں وہ بھی کفر کرنے والا ہے۔ جس چیز کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے، محترم ٹھہرایا ہے، اس کو محترم سمجھنا یہ دین ہے، اور جس کو اللہ رب العزت نے حلال قرار دیا ہے اس کو حلال سمجھنا یہ دین ہے۔ لیکن حلال کو حرام سمجھنے لگ جانا، یہ حرام کو حلال سمجھنے لگ جانا، تو فرمایا یہ انسان کفر کے اندر چلا جاتا ہے۔ جس طرح آج کل کے دور کے اندر سود کو بہت سارے لوگ آپ ایسے ملیں گے، وہ کہیں گے کوئی بات نہیں، یہ تو مارکیٹ اپ ہے، یہ تو منافع ہے، اس نے سود کا نام بدل دیا۔ فرمایا سود کا نام بدلنے سے وہ چیز بدل نہیں جاتی، اس کی حقیقت نہیں بدلتی۔ اگر کوئی انسان خنزیر کا نام بکرا رکھ دے تو فرمایا بکرا رکھنے سے وہ خنزیر تو خنزیر ہی رہے گا، اس کی حرمت تو باقی ہی رہے گی۔ فرمایا اگر کوئی انسان سود کو سود سمجھ کر کھاتا ہے، اسے سمجھتا ہے کہ یہ حرام ہے، پھر اسے استعمال کرتا ہے، فرمایا وہ انسان بہت زیادہ گناہگار ہے، لیکن اس کا ایمان باقی ہے۔ لیکن ایک انسان سود کو حلال سمجھ کر کھاتا ہے، یہ تو مارکیٹ اپ ہے، یہ ایسے ہی لوگوں نے باتیں بنائی ہیں، یہ تو منافع ہے، فرمایا اگر اسے حلال سمجھ کر کھاتا ہے پھر وہ گناہگار تو ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کا ایمان بھی چلا جاتا ہے، اور جب ایمان چلا جاتا ہے پھر وہ انسان کفر کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے، اسے دین کی بات نیکی کی بات اچھی نہیں لگتی۔ تو اللہ نے شاہ فرمایا فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، وہ حلال قرار دیتے ہیں اس کو جس کو اللہ رب نے حرام قرار دیا۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے جو پکڑ آتی ہے، وہ عذاب آتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے مزاج کو مسخ کر دیتے ہیں۔ جس طرح ایک انسان بیمار ہو جائے تو اس کے منہ کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے، وہ جو بھی چیز کھائے اسے کڑوی ہی لگتی ہے، اس کا ذائقہ اچھا نہیں لگتا جتنی بھی وہ اچھی چیز ہو۔ فرمایا اس طرح جو انسان کفر کے اندر چلا جاتا ہے، جو انسان ایمان کو چھوڑ بیٹھتا ہے، فرمایا پھر اس کا مزاج مسخ ہو جاتا ہے، پھر وہ برائی کے اوپر فخر کرتا ہے، میں نے فلاں کو دھوکہ دے دیا، میں نے فلاں کا حق مار لیا، میں نے فلاں کو اس طرح تباہ و برباد کر دیا، میں نے فلاں کو قتل کر دیا۔ پھر وہ برائی کے اوپر فخر کرتا ہے، پھر فرمایا برائی اسے اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے، فرمایا اسے جو بھلائی ہے وہ اچھی نہیں لگتی، وہ برائی کے اندر ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب دیکھو جو انسان برائی کو اچھا سمجھے گا وہ کب چھوڑے گا؟ جب وہ اچھا سمجھے گا تو چھوڑے گا نہیں، جب چھوڑے گا نہیں تو پھر وہ کفر کے اندر بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اللہ نے شاہ فرمایا واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ رب العزت ہدایت نہیں دیتے کافر قوم کو۔ فرمایا ہدایت اسی وقت ملے گی جب انسان اپنے آپ کو گناہگار سمجھے گا، یہ سمجھے گا میں غلط ہوں۔ جب میں سمجھتا ہوں کہ میں غلط ہی نہیں بلکہ میں صحیح ہوں، میں تو بہت اچھا کارنامہ کسی کو دھوکہ دے کر میں فخر کرتا ہوں، تو فرمایا پھر انسان دھوکہ دینے سے کیسے باز آئے گا، فراڈ کرنے سے کیسے باز آئے گا؟ تو فرمایا اللہ رب العزت دنیا کے اندر عذاب یہ عطا فرماتے ہیں کہ ان کے مزاج کو مسخ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں برائی نہیں لگتی،
اور نیکی کی بات انہیں اچھی نہیں لگتی، تو ہے کہ اللہ رب العزت کے ذات ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔